بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم سچویشن بڑی کرٹیکل ہو گئی ہے، اور اس کرٹیکل سچویشن میں کس طرح سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نکالتی ہے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو کس طریقے سے اس کرائسس سے نکالتی ہے، یہ اب دیکھنا ہے۔ کیونکہ حکومت نے تو ہر صورت میں کرائسس کے اندر دھکیلنا ہی دھکیلنا ہے، اور وہ تو اس بات کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے تو اس ملک کو کرائسس کے اندر دھکیل کے ہی دم لینا ہے، اور اسی سے آگے ہمارے لیے راستہ نکلنا ہے۔ کیونکہ جتنا ملک کرائسس کے اندر جائے گا، جتنا بحران پیدا ہوگا، جس طریقے سے آگے معاملات خراب ہوں گے، اس میں سے ہی اس حکومت کی بچت ہو سکتی ہے، اور اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور ان کو ایک راستہ مل جائے گا کہ دیکھیں جی، ہمیں تو نکال دیا گیا، ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا گیا، ہم نے تو کام کرنا تھا، ہم تو اپنا ٹرنیور پورا کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا۔ اب آپ نے ان کی جو آگے کی چال ہے وہ سمجھنی ہے، جو حکومت اس ٹائم چال بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حکومت نے اس ٹائم یہ پلان کیا ہوا ہے، شہباز شریف نے اپنی قانونی آئینی ماہرین کی ٹیم اور جو کیبنٹ اہم ترین ممبرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس کے اندر بتا دیا ہے کہ پلان کیا ہے۔ اب پلان ان کا آپ نے سمجھنا ہے۔ پلان اصل میں یہ ہے، 14 مئی الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے کروانے، اور 10-11 اپریل کی ڈیٹ تھی کہ آپ نے ہر حال میں ان تاریخوں میں پیسے جمع کروانے ہیں الیکشن کمیشن کو، تاکہ پنجاب کے اندر الیکشن کروائے جا سکے۔ اب معاملہ کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو جان بوجھ کے پیسے نہیں دیے، اور الیکشن کمیشن اس ٹائم حکومت کے ساتھ پورا ملا ہوا ہے، یہ مل کے ایک گیم چلائی جا رہی ہے، مل کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور حکومت کے ساتھ وہ اس ٹائم پورا ملا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کے ایک رپورٹ سبمٹ کر دی ہے، اور سیل پیکٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لیکن جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ 10-11 اپریل تک آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں 21 ارب روپے، وہ کہاں ہیں؟ اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم نے پیسے دینے نہیں، الیکشن تو ہم نے نہیں کروانے، یہ طے ہو گیا۔ حالانکہ این ایس سی کی میٹنگ کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل عاصم منیر اور تمام سروسز چیف نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اس طرح کی فضول حرکتیں اور یہ جو آپ کی کرتوتیں ہیں ان کو بند کریں، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ لیکن ان کے کان میں سے ایک بات نکلی، دوسرے سے نکل گئی ہے، انہوں نے سنی انسنی کر دی، بات کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا۔ ایسے ڈھیٹ ہے، ایسے بے شرم ہیں، اور ایسے یہ نااہل اور بیوقوف اور جاہل، اور صرف اپنا مفاد اور فائدہ سوچتے ہیں، عوام اور ملک بھاڑ میں جائے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم نے 14 مئی تک یہ کام کو کھینچنا ہے۔ ابھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس شروع ہو گیا، توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جانی ہے، اتنی دیر تک کرتے کرتے انہوں نے مئی کا مہینہ لے آنا ہے، اور 10-14 مئی کو، 10 کو، 12 کو، 14 کو انہوں نے شو ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں جی، اب تو ٹائم ہی گزر گیا، اب تو ٹائم ہی نہیں رہا، اب تو مئی کا مہینہ، وہ 90 روز والی جو ٹائم فریم ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب نئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، پھر نئی ڈیٹ آئے گی، پھر یہی رونا، پھر نئی ڈیٹ آئے گی۔ تو اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا سال ہم نکالیں، اس کے بعد نیا چیف جسٹس آ جانا ہے، تو نئے چیف جسٹس سے ہم اس حکومت کی ایکسٹینشن دلوا لیں، اور پنجاب اور نگران جو کے پی حکومتیں ہیں نگران کی، ان کی بھی ایکسٹینشن دلوا لیں، ویلیڈیشن دلوا لیں، اور سندھ اور بلوچستان حکومت کو ایکسٹینشن دلوا لیں۔ یہ ان کا پلان ہے، اور اس پلان کے مطابق یہ آگے چل رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس پلان کو اب آگے نہیں چلنے دینا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر بڑا تگڑا نوٹس لیا، اور 2 بڑی اہم ترین سماعتیں شروع ہو گئی ہیں، اور بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے۔ 8 رکنی بینچ، دوسرا بھی یہ اب لگ گیا ہے۔ جو توہین عدالت کی ہے وہ 3 رکنی بینچ تھا، جس کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، وہ 3 رکنی بینچ تو اپنا وہ کیس سنے گا۔ ادھر 8 رکنی ایک بینچ بن گیا، جو انہوں نے عدالت کے اوپر حملہ کیا تھا، عدالت کے اختیارات، اس کی پاور سوموٹو جو چیف جسٹس کا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور 3 رکنی کمیٹی بنا کے، اسی وجہ سے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ کے اندر بلا لیا، اور اس کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ اب جسٹس قاضی کی کیا عزت رہ گئی کہ کرپٹ لوگوں کے درمیان میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس میں اس کے دائیں بائیں کون ہیں؟ شہباز شریف، اس کے اوپر کرپشن کے اتنے الزامات، اور عدلیہ کے اوپر وہ حملہ کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آصف علی زرداری، جس کے اوپر کرپشن کے اتنے زیادہ الزامات، اور وہ عدلیہ کے اوپر تقریر کر رہا ہے اور حملے کر رہا ہے۔
اور ساتھ سن کے بیٹھا ہوا ہے وہ چپ کر کے جسٹس قاضی. کیا عزت رہ گئی؟ ادارے کی عزت بھی اس نے خاک میں ملا دی، اپنی عزت بھی خاک میں ملا دی، اور یہ آنے والا چیف جسٹس ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں پاکستان کے ملک کی حالت کیا ہے. یہی عمران خان کہتا تھا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی اور عدالتی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں پاکستان کے اندر. اگر یہ نہیں ہوتی، اگر یہ جوڈیشل ریفارمز پاکستان کے اندر نہیں ہوتی، 1.5 لاکھ کیس پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ان کے اوپر یہ بات نہیں کرتے. یہ جسٹس قاضی کو یاد نہیں آئے وہ کیسز، ان کو یاد نہیں آیا، ان کو نواز شریف اور باقی تمام کیسز نہیں یاد آئے، ان کی کرپشن، ان کی منی لانڈرنگ، وہ اس پر نہیں بات کر سکتا تھا؟ اس پر بات کرے، بتائے پارلیمنٹ کے اندر جا کے کہ ان لوگوں نے جو کرپشن کی، ان لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے، ان لوگوں نے جو حالات خراب کیے ہیں پاکستان کے اندر، وہ آج انہی کی وجہ سے ہے. آج جو یہاں پر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، تقریریں تو اتنی لمبی چوڑی کرتے ہیں، اتنے بڑی بڑی تقریریں، اور کام کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو اب یہ جسٹس قاضی کو وہاں پر بتانا چاہیے تھا، لیکن اب چیف جسٹس نے ان کو نہیں چھوڑنا. ان کا جو پلان بنا ہوا ہے، یہ پلان اسی وجہ سے انہوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس کو سمجھایا، اس کو بتایا، اس کو وارننگ دی، اس کو خبردار کیا، دھمکی قسم کی وارننگ. یہ چیف جسٹس یہ اب وہ والا چیف جسٹس نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پیچھے اس ٹائم پوری پاکستان قوم کھڑی ہے، پوری پاکستانی قوم، جس کے اندر وکلا سب سے جو لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں، وکلا وکیل سڑکوں کے اوپر ہیں. چودھری اعتزاز ایکٹیو ہو گیا، اس نے بھی تیاری پکڑ لی ہے، اپنا پینٹ کوٹ کس لیا ہے، اور سڑکوں کے اوپر آنے کو وہ بھی تیار ہے. چودھری اعتزاز بھی اور اس کے وکیل بھی، اور چودھری اعتزاز ایسا نے کہہ دیا ہے کہ ان کا یہ حملہ، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، ان کا یہ حملہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ ہے، ان کا یہ حملہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر حملہ ہے. یہ حملہ ہم نے کسی صورت نہیں ہونے دینا. تو اب چودھری اعتزاز احسن وکیلوں کے ساتھ نکلا باہر، اور اس نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. اور اس حکومت تو نااہل ہونی ہے. پوری کیبنٹ، پوری پارلیمنٹ، اور یہ 15-16 جو اتحادی جماعتیں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، منی لانڈرنگ، کرپشن، اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. یہ سب نے گھر جانا ہے، سب نے گھر جانا ہے. سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہماری کم بختی آنے والی ہے، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. چیف جسٹس اب ڈٹ گیا. اب چیف جسٹس کے سامنے یہ بولیں گی بھی نہیں، اور کسی کی کوئی بات نہیں سنی جانی، کوئی بہانہ، کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی کہانی نہیں سنی جانی. چیف جسٹس کی یہ انہوں نے کھلم کھلا توہین عدالت کر دی ہے. اب چیف جسٹس نے ان سب کو پوری حکومت کو گھر بھیجنا ہے.